اگر ہم ثبوت تلاش کریں کتاب اللہ سے یا نبی علیہ السلام کی سنت سے یا کسی اور موقع سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو اجتماعی دعا ثابت ہے وہ ایک موقع میں جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے تھے، تو بارش کے لیے نبی علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، صحابہ اس پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک موقع ہے جہاں پر ثابت ہے، اور یہاں انسان اجتماعی دعا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر مواقع پر اجتماعی دعا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کوئی مسلمان بیٹھ گئے، مثال کے طور پر بعض روایتوں میں آتا ہے قرآن جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ختم کرتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے اور دعا کرتے، تو یہ جو فعل تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کوئی مناسبت آ گئی، اچانک جمع ہوئے ہیں کسی موقع سے، اور ان میں کا ایک آدمی جو ہے بغیر قصد کے بغیر ارادے کے دعا کر رہا ہے اور اس پہ لوگ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا ہمیشہ ہر محفل میں یا ہر مجلس میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں۔ بیٹھ لیے بغیر قصد کے کوئی ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور باقی لوگ اس میں آمین کہہ رہے ہیں اتفاقیہ طور پر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ بن باز اور دیگر جو علماء ہیں اس کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں کہ کبھی کبھار اس قسم کی جو ہے دعا کی جا سکتی ہے۔ بدعت کے تعلق سے جو سوال آیا تھا، میں تھوڑا سا مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سمجھا دوں کہ بدعت کیسے داخل ہوتی ہے شریعت میں یا دین میں۔ تو سب سے پہلے بات ہم کو یہ معلوم کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین میں ہم کو عبادت ویسے کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، عمل کیا یا کر کے دکھایا، تبھی ہمارا عمل قبول ہوگا۔ علماء عموماً دو شرطیں بیان کرتے ہیں کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی میں اخلاص پایا جائے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی انسان عمل کرے، اور دوسری شرط ہے متابعت سنت، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کا عمل کرنا۔ سنت کے مطابق عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اخلاص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو اخلاص اور دوسری نبی علیہ السلام کی سنت۔ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو وہ عمل میری سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کی علیکم بسنتی، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اگر میری سنت نہ ہو تو خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑتا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے قبول کرے گا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب سنت کے مطابق عمل کن چیزوں میں ہونا چاہیے؟ علماء 5 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ 5 چیزوں میں عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے سبب۔ اگر عبادت کے لیے شریعت نے سبب بیان کیا، اس سبب کی وجہ سے ہم وہ عبادت کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ اور اگر شریعت نے سبب بیان نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے سبب ایجاد کر کے کوئی عمل کرتے ہیں، تو وہ چیز سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا۔
ایک مثال میں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. اس کو ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ہم کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے. تو یہ جو 2 رکعت ہے یہ کس واسطے یا کس سبب سے ہم پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے. مسجد میں داخل ہونا سبب ہے ہمارے اس 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ سبب شریعت کے مطابق ہے. تو ہماری 2 رکعت بھی شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے. اور اگر سبب شریعت کے مطابق نہ ہو تو ایسی صورت میں بسا اوقات وہ چیز سنت سے نکل کر بدعت میں چلی جاتی ہے. ایسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی ابھی سوال ہوا تھا کہ عید کے دن رات میں بیٹھ کر دعا کا اہتمام کرنا یا تہجد کا اہتمام کرنا. ایک آدمی ہے سال بھر اس نے تہجد کا اہتمام نہیں کیا. عید کے دن یہ سمجھ کر کہ عید کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائزہ یا انعام دیا جاتا ہے، تو اس رات میں تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے. تو یہ جو سبب بیان کر رہا ہے کہ جائزے کی رات ہے، انعام کی رات ہے، تو اس لیے میں اس رات میں تہجد کا اہتمام کر رہا ہوں. اس نے سبب بیان کیا. سبب کیا ہے؟ کہ جائزے کی رات ہے، انعام کی رات ہے. تو کیا یہ سبب نبی علیہ السلام نے بیان کیا؟ کیا یہ سبب صحابہ نے بیان کیا؟ کیا یہ سبب خلفاء راشدین نے بیان کیا؟ اگر ہم حدیثیں تلاش کریں، صحابہ کا عمل دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں دیکھیں، تو یہ چیز نہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی خلفاء راشدین سے ہم کو ملتی ہے. تو گویا کہ جو سبب بنا کر ہم عبادت کر رہے ہیں وہ سبب غیر مشروع ہے، شریعت نے بیان نہیں کیا ہے. تو غیر مشروع کو سبب بنا کر اگر ہم نیکی بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اچھے کام بھی کریں، تو سبب چونکہ غیر مشروع ہے اس لیے یہ چیز سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سبب میں عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر شریعت نے سبب بیان کیا ہے، عبادت بھی بیان کی ہے، تو اس سبب کو آپ سمجھ کر اپنے دل میں عبادت کریں گے تو اللہ ثواب دے گا. سبب شریعت نے نہیں بیان کیا ہے، سبب آپ اپنی طرف سے مقرر کر کے کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ سبب غیر مشروع ہے اس لیے وہ نیک کام کی سنت سے نکل کر بدعت میں چلے جائے گا. اگر ایک آدمی عادت تھی تہجد پڑھنے کی، روزانہ تہجد پڑھتا ہے، تو روزانہ چونکہ اس کا معمول ہے تہجد پڑھنے کا، عید کے دن بھی اگر تہجد اٹھ کر پڑھتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن سال بھر ادا نہیں کیا، عید کے دن یہ سمجھ کے یہ جائزے کی رات ہے، حالانکہ شریعت نے اس سبب کو مقرر نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس غیر مشروع سبب کی وجہ سے نیک عمل بھی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہوتا ہے، بسا اوقات شریعت عبادت کے لیے جنس بیان کرتی ہے، جنس مقرر کرتی ہے. اگر شریعت کی طرف سے جنس مقرر کی جاتی ہے، جنس کی تعین ہوتی ہے، آدمی اس جنس کو چھوڑ کر جو شریعت نے بیان کیا اپنی طرف سے کوئی اور جنس مقرر کرتا ہے، تو وہ عمل سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. مثال جیسے زکوٰۃ الفطر کی مثال، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، شریعت نے جنس بیان کیا. جنس کس کو کہتے ہیں؟ آٹا ایک جنس ہے، گیہوں جنس ہے، چاول ایک جنس ہے، کھجور ایک جنس ہے. تو اجناس
چیزوں میں ہم کو زکوٰۃ الفطر دینا چاہیے. شریعت نے زکوٰۃ الفطر کا بھی حکم دیا اور ساتھ میں جنس کی بھی تعین کر دی کہ اس جنس میں سے آپ کو دینا ہے. اب جو شریعت جنس بیان کرتی ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری جنس مقرر کرتے ہیں تو یہ عمل سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا, بدعت میں چلے جائے گا. کیسے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کسی سے سوال کیا جائے, پوچھا جائے کیا کرنسی تھی یا کرنسی نہیں تھی, روپیہ تھا یا روپیہ پیسہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کرنسی تھی, روپیہ پیسہ تھا. کس شکل میں؟ دینار کی شکل میں, درہم کی شکل میں. دینار سونے کا ہوتا اور درہم چاندی کا. تو کرنسی کے طور پر دینار اور درہم استعمال ہوتے تھے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دینار کی جنس, درہم کی جنس کو زکوٰۃ الفطر میں ادا نہیں کیا, نہیں دیا. صحابہ نے بھی ادا نہیں کیا. جب نبی علیہ السلام نے کرنسی یا پیسہ ہونے کے باوجود, نقد ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں کیا اور آپ نے جنس بیان کی, تو اب اگر کوئی آدمی غریبوں کی سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ غریبوں کو فلاں چیز کی ضرورت ہوتی ہے, فلاں چیز کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ضرورت زیادہ سوچنے والے نبی علیہ السلام تھے یا ہم تھے؟ کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ ہمدرد ہو سکتے ہیں غریبوں کے, فقیروں کے, مسکینوں کے؟ تو یہ جو مصلحت ہم سوچ کر اپنی طرف سے جنس کو بدل رہے ہیں, تو گویا کہ شریعت نے جو چیز بیان کی ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں, اس میں تبدیلی لا رہے ہیں. تو انسان کیا ہو جاتا ہے, جنس تبدیل کرنے کی وجہ سے نیک عمل بھی, سنت والا عمل بھی سنت سے نکل کر بدعت میں چلا جائے گا. ایک اور مثال دیتا ہوں. قربانی کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. قربانی کے لیے شریعت نے جنس بیان کی کہ قربانی کس جنس کی ہونی چاہیے, کون سی جنس قربانی میں ادا کی جانی چاہیے. گائے مذکر مؤنث, بکری مذکر مؤنث, اونٹ مذکر مؤنث. تو شریعت نے بیان کر دی کہ ان چیزوں میں سے آج وہ چیزیں شریعت نے بیان کی, ان چیزوں میں قربانی ہو سکتی ہے. اب اگر کوئی آئے اور کہے کہ نہیں میں گھوڑے کی قربانی کروں گا, نہیں میں مرغی کی قربانی کروں گا, مرغی اللہ کے راہ میں ذبح کروں گا, تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ ہو سکتا ہے دوسرے دنوں میں غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقے کے طور پر آپ مرغی ذبح کر سکتے ہیں, ثواب مل جائے گا آپ کو دوسرے دنوں میں. لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر کوئی جو شریعت مقرر کردہ چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے مرغی اگر قربانی کر دیا تو اسی صورت میں جنس اس نے تبدیل کر دیا, اس لیے یہ چیز سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو شریعت ایک اور مثال ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان, شریعت نے حکم دیا کہ نقد ادا کرے, نقد ادا کرنا ہے اور فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ہے. جنس بیان کر دیا کہ جو نقد تمہارے پاس موجود ہے, پیسہ ہے, اس میں سے نکالنا ہے. کچھ مالدار کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ میں کپڑا خرید لیا, مسکینوں میں تقسیم کر دیا, کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا, کچھ لوگوں کو کچھ اور کر دیا. زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں, جبکہ وہاں شریعت نے منع کر دیا, اور یہاں شریعت نے پیسہ دینے کا حکم دیا, کپڑا یا اناج وغیرہ دینے سے منع کر دیا. تو ہم نے جو ہے شریعت کی جو چیزیں تھیں اس کو الٹ دیا ہے. یہاں پیسہ دینا ہے اور پیسہ دے کر فقیر کو اس کا مالک بنانا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے فقیر کو کہ یہ میرے پیسے ہیں, تم اس کو فلاں تصرف میں لاؤ, فلاں چیز میں استعمال کرو. آپ اپنی طرف سے استعمال کس میں کرنا ہے اس کو مقرر نہیں کر سکتے. وہ لینے والا طے کرے گا کہ مجھے کس چیز کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور فقیر کو دے دیتے ہیں تو آپ کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی, فقیر کی ملکیت میں چلی گئی. آپ اس کے مالک نہیں ہیں, اور سوال کرنے کا یا کوئی رائے مشورہ دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں. فقیر پیسوں کا مالک ہے, جس میں چاہے
نہیں لا سکتا ہے۔ یہاں اگر ہم نے جنس بدل دیا، روپیہ پیسہ دینے کے بجائے اناج دے دیا، تو ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو شریعت جب کوئی جنس مقرر کرتی ہے، اسی جنس کو فالو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اپنی طرف سے انسان اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری چیز، پہلا سبب اور دوسرا جنس۔ تیسری چیز ہے مقدار۔ شریعت کسی عبادت کے لیے مقدار بتاتی ہے کہ یہ عبادت اتنی مقدار میں ہونی چاہیے، اتنی تعداد میں ہونی چاہیے۔ مقدار اور تعداد بسا اوقات شریعت بیان کرتی ہے، ہم اپنی طرف سے مقدار کو بڑھاتے ہیں یا مقدار کو گھٹاتے ہیں، تو اس وقت سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کوئی کہے کہ نہیں میں 4 پڑھوں گا، ثواب ملے گا؟ گناہ ہوگا، گناہ ہوگا، کیونکہ جو شریعت نے مقدار بیان کی تھی، تعداد بیان کی تھی، اس تعداد کو چھوڑ کر انسان اپنی طرف سے تعداد مقرر کر رہا ہے۔ حالانکہ 1 رکعت وہاں زیادہ ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی 1 رکعت میں زیادہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں ثواب مجھے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ شریعت کی تم مخالفت کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کا حکم چھوڑ رہے ہو، اس میں تم کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو تعداد اگر شریعت بیان کرتی ہے، اسی تعداد کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں ہم حذف اور اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ نماز کے بعد کے اذکار 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مسلمان کہے کہ نہیں 33 مرتبہ کیوں، میں 50 مرتبہ پڑھتا ہوں، 50 مرتبہ الحمدللہ، 50 مرتبہ سبحان اللہ اور 50 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا، تو ہم کہیں گے کہ شریعت نے جو تعداد بیان کی تھی اس میں تم تصرف کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تم کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ تم سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو شریعت اگر کسی چیز کی کوئی تعداد بیان کرتی ہے تو وہ عبادت اسی تعداد کے مطابق ہونا ضروری ہے، اپنی طرف سے تعداد میں مقدار میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا وضو انسان کرتا ہے، تو وضو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 1 مرتبہ چاہے تو تم دھو لو اعضاء کو، ایک مرتبہ کلی کرنا، 1 مرتبہ چہرہ دھونا، 1 مرتبہ ہاتھ دھونا، یہ بھی ثابت ہے۔ 2 مرتبہ ٹھیک ہے، 2 مرتبہ کوئی آدمی دھو رہا ہے، 3 مرتبہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی 4 مرتبہ اگر دھوتا ہے تو ہم کہیں گے 1 مرتبہ ثابت ہے، 2 مرتبہ ثابت ہے، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے، لیکن چوتھی جو مرتبہ اضافہ کرتے ہوئے آدمی اگر یہ سوچے کہ نہیں میرے اعضاء جو ہے زیادہ صاف ہوں گے، ہم کہیں گے ہو سکتا ہے اعضاء تو زیادہ صاف ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے شریعت کی تم مخالفت کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں بسا اوقات تم گناہ کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ اگر کوئی اپنے اعضاء کو دھوتا ہے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ فقد اساء وتعدى وظلم، فقد اساء اس نے بہت برا کیا، وتعدى شریعت کا جو حد ہوتی ہے اس سے اس نے تجاوز کیا، آگے بڑھ گیا، وظلم اور اس انسان نے ظلم کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں 1 مرتبہ اگر کسی نے وضو میں اضافہ کر لیا تو اس نے برا کیا، اس نے ظلم کیا، شریعت سے تجاوز کر گیا اور سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ تیسری چیز، پہلی چیز سبب، دوسری چیز جنس، اور تیسری چیز مقدار یا تعداد۔ مقدار کی مثال 1 سا آپ کو دینا ہے، 1 سا کیا فطر میں، زکوٰۃ الفطر میں 1 سا جو، 1 سا چاول یا 1 سا زائد جو آپ دیتے ہیں وہ عام صدقے میں شمار ہوگا۔ 1 سا سے کم کرنا نہیں کر سکتے، بولے گا میں آدھا سا دوں گا، میں ربع سا دوں گا۔ شریعت نے جو تعداد جو مقدار مقرر
ضروری ہے، ہم اپنی طرف سے کمی اور بیشی یا حذف و اضافہ نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز ہے کیفیت۔ شریعت عبادت کے لیے کیفیت بیان کرتی ہے کہ یہ عبادت اس کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے، ایسے ادا کرنا ہے جیسے نماز ہے، نماز کی کیفیت ہے کہ نماز اس کیفیت کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی کیفیت کو بدل دیا، سجدہ پہلے کر لیا رکوع بعد میں کر لیا، کیا کہیں جائز ہے؟ جائز ہے۔ کیفیت کو اس نے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ اگر کوئی شریعت کے بیان کردہ کیفیت کو چھوڑ کر عبادت کے لیے اپنے طرف سے کوئی کیفیت مقرر کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو وہ سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز، کوئی کیفیت مقرر نہیں کر سکتے، اسی کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ اور مثال کے طور پر سر کا مسح ہے، انسان سر کا مسح آگے سے شروع کرتا ہے، پیچھے تک لے جاتا ہے، پھر پیچھے سے آگے تک لاتا ہے۔ اگر کوئی پیچھے سے شروع کرے جائز ہے؟ کیفیت کو بدل دینے سے انسان سنت سے بدعت میں چلے جاتا ہے۔ ہاتھ دھونا ہے پہلے، اس کے بعد کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے بجائے اگر کوئی آدمی ہاتھ کے بجائے پہلے کلی کر لے، کیفیت کو بدل دیا، اس نے تبدیل کر دیا، تو اسی صورت میں انسان سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جس کیفیت کے ساتھ شریعت عبادت کا حکم دیتی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ کو عبادت کرنا ضروری ہے۔ ذکر مثال کے طور پر بسا اوقات جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ آدمی کو اکیلے کرنے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ، اکیلے تنہا۔ اور شریعت نے بیان کیا کہ انگلیوں پہ گننا ہے، کوئی کنکریاں لے لیا مثال کے طور پر، انگلیوں کو چھوڑ کر کنکریوں سے گننے لگا، اس نے تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے حکمت بیان کی تھی، اگر انگلیوں پہ شمار کرو گے، یہ انگلیاں کل قیامت کے دن رب کے دربار میں گواہی دیں گی، رب کے دربار میں گواہی پیش کریں گے، اور آپ انگلیوں پہ گنتے تھے۔ تو شریعت نے جو کیفیت گننے کی، اس کو چھوڑ کر کنکریوں پہ یا کسی اور چیز پہ جو ہے گن رہا ہے، تو انسان سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ انفرادی یہ عبادت تھی 33 مرتبہ۔ اگر کوئی آدمی اجتماعی شکل میں سب مل کر، ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، باقی سب کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ، سب کہتے ہیں الحمدللہ، جو کیفیت سلف میں تھی، صحابہ میں تھی، اس نے کیا کر دیا؟ بدل دیا ہے، کیفیت کو اپنی طرف سے مقرر کر لیا ہے، تو سنت سے بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دارمی کی روایت ہے مشہور، اچانک ابو موسیٰ گھبرا کر آئے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ان کے دروازے پہ ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پوچھا اخرج ابو عبد الرحمن، کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے گھر سے نکلے، ابو عبد الرحمن کی کنیت تھی، تو شاگردوں نے کہا کہ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نہیں نکلے، نکلنے کے منتظر ہیں۔ تو اتنے میں عبداللہ بن مسعود گھر سے نکلے، تو ابو موسیٰ شریف نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک عجیب کیفیت دیکھی، عجیب کیفیت مجھے دکھائی دی۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ ابو عبد الرحمن آپ خود دیکھ لیں کیا دیکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے، جمع اجتماعی شکل میں، اور ان کے ہاتھوں پہ کنکریاں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، تو سب سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ، تو سب الحمدللہ کہتے ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، تو سب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ ثیاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابھی کپڑے ہیں، باقی ہیں، ابھی آپ کے کپڑے پوشیدہ نہیں ہیں، اور یہ آپ کے برتن ہیں، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو گزرے ہوئے صرف چند دن ہوا ہے، اتنی جلدی تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو بدل دیا، اتنی جلدی تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو بدل دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن ما ارادنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اچھی نیت سے بیٹھے ہیں، اچھی نیت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لا یصیب، کتنے ہی خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن زندگی بھر ان کو خیر نہیں ملتا ہے. ارادہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں ملتا ہے. کیوں ارادہ نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح جو طریقہ ہوتا ہے اس سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا اردو سیئاتکم، تم یہاں ذکر کر رہے ہو اور تقریروں کے ذریعے اس کو شمار کر رہے ہو، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اپنے گناہوں کو گنو. تم کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا. تم جتنی تسبیح شمار کر رہے ہو، گن رہے ہو، اس طریقے سے تم اپنے گناہوں کو تم شمار کرو، اپنے گناہوں کو گنو. تو شریعت اگر کوئی طریقہ، کوئی کیفیت بیان کرتی ہے، اس کیفیت کو چھوڑ کر آدمی اپنی طرف سے کوئی کیفیت مقرر کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ چیز سنت سے نکل کر بدعت میں چلی جاتی ہے اور بسا اوقات آدمی گنہگار ہوتا ہے. تو یہ چوتھی چیز، سبب، جنس، مقدار یا تعداد اور کیفیت. پانچویں جو چیز ہے زمان. شریعت کسی عبادت کے لیے کوئی وقت بتاتی ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ عبادت انجام دیں گے. انسان اس وقت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی وقت بنا لیتا ہے، مقرر کر لیتا ہے کسی عبادت کے لیے، تو ایسی صورت میں آدمی چونکہ شریعت کے بتائے ہوئے وقت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے وقت مقرر کر لیا ہے تو سنت سے بدعت میں چلا جائے گا. کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض کی گئی ہے مومنوں پر. وقت ہے اس کا، اول وقت اور آخری وقت، فجر کا پہلا وقت، آخری وقت، ظہر کا اول اور آخری وقت. یہ وقت میں عبادت کرنا ضروری ہے. اس وقت کو چھوڑ کر آدمی فجر کو ظہر کے وقت میں ادا کر رہا ہے، ثواب ملے گا؟ ظہر کو عصر کے وقت میں ادا کر رہا ہے، ثواب نہیں ملے گا. شریعت وقت بیان کر رہی ہے، اس وقت کو چھوڑ کر آدمی قضا کرتے جا رہا ہے تو اس کی وہ چیز ادا نہیں ہوگی الا کہ وہ معذور ہو. عذر کیا ہے؟ سو جانا، سو گیا بیدار نہیں ہو سکتا، بھول گیا یاد نہیں آ سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. جب آدمی سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے تو جیسے ہی بیدار ہوتا ہے نماز ادا کرنا ہے، جیسے ہی یاد آتا ہے نماز ادا کرنا ہے. نہیں، اپنے حساب سے وہ نماز ادا کر رہا ہے تو سنت سے نکل کر کس میں داخل ہو جائے گا؟ بدعت میں داخل ہو جائے گا. اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو شریعت اسلامیہ کسی عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر کرتی ہے تو اس وقت میں وہ عبادت کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ ایک اور مثال لے لیں، قربانی. قربانی کے لیے شریعت نے اول وقت مقرر کیا. کب؟ جب نماز سے انسان فارغ ہو جائے، نماز عید الاضحیٰ پڑھ لے، خطبہ ختم ہو جائے تو نماز اور خطبے سے جب فارغ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو قربانی کرنی ہے. اگر کوئی پہلے کر لیا نماز سے پہلے، نہیں میں نیکی میں جلدی کروں تو سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ایک صحابی کو دیکھا، نام تھا ابو بردہ بن نیاح. وہ اپنی بکری کو نماز سے پہلے ذبح کر چکے ہیں، نماز سے پہلے ذبح کر چکے ہیں. نبی علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو. آپ نے پوچھا کون ہے، کس نے ذبح کیا نماز سے پہلے؟ تو ابو بردہ بن نیاح کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ذبح کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری یہ قربانی نہیں ہے. قربانی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کوئی اور جانور خرید کے لاؤ، کوئی اور جانور، اس سے تم کو گوشت تو مل سکتا ہے لیکن تمہاری قربانی ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ وقت سے پہلے قربانی کی جا چکی ہے. حج کا وقت ہے، شریعت نے حج کے اوقات بیان کر دی. اگر انسان رمضان میں حج کر لوں گا قبول ہوگا؟ جو وقت شریعت بیان کرتی ہے اس وقت میں اس عبادت کو ادا کرنا ضروری ہے. اپنی طرف سے کوئی انسان وقت مقرر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وہ عبادت قبول نہیں
نہیں ہوگی۔ آخری چیز، چھٹی چیز، شریعت بسا اوقات کسی بھی عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر کرتی ہے، جگہ بتاتی ہے کہ یہ عبادت اس جگہ ہونی چاہیے، اس جگہ کی جانی چاہیے۔ آدمی اس عبادت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور جگہ اپناتا ہے، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیسے؟ جیسے نماز ہم کو کہاں ادا کرنی ہے؟ فرض نماز مسجد میں ادا کرنا ہے۔ اگر فرض نماز کے لیے انسان گھر کو لازم پکڑ لے تو جگہ جو تھی اس نے تبدیل کر دیا، واجب اس نے چھوڑ دیا، گنہگار ہو سکتا ہے انسان۔ اسی طریقے سے نماز، نفل نمازیں گھر میں ادا کرنی ہے، مسجد میں ادا کرنا ہے، گھر میں ادا کرنا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ نہیں نفل نمازیں میں قبرستان میں پڑھوں گا، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ قبرستان میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر تم نہ بیٹھو، اپنے بیٹھنے کی جگہ نہ بناؤ قبروں پر، ولا تصلوا الیہا، اور تم قبرستان میں نماز نہ پڑھو۔ نماز ادا کرنے سے منع کر دیا۔ کوئی آدمی جو ہے قبرستان میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ شریعت نے جو جگہ مقرر کی تھی، جگہ اپنی طرف سے وہ تبدیل کر رہا ہے، تو اس وجہ سے سنت سے نکل کر کس میں داخل ہو جائے گا؟ بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ لیں، حج کہاں کا ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ میں۔ حج مکے میں ہوتا ہے، کعبۃ اللہ میں، مینا میں، مزدلفہ میں یا عرفہ میں، یہ اماکن، یہ جگہ۔ کوئی انسان کہے کہ نہیں میں کعبہ کا ایک ماڈل یہاں بنا لیتا ہوں، اور جو میدان ہے مینا، مزدلفہ، عرفہ، وہ 3 میدان یہاں میں بنا لیتا ہوں اور حج یہاں شروع کر دے، اس کی عبادت قبول ہوگی؟ شریعت نے جگہ بتا دی، مقرر کر دی، تو وہ عبادت اس جگہ کرنا ضروری ہے۔ طواف آپ لے لیں، طواف کہاں کا ہوتا ہے؟ صرف کعبۃ اللہ۔ کوئی انسان قبروں کا طواف کرے، قبروں کے چکر لگائے، تو طواف کی جو جگہ تھی آدمی نے تبدیل کر لیا، بدل دیا، تو سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ کا مستحق قرار پائے گا وہ انسان۔ تو شریعت اگر کسی عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر کرتی ہے تو اس جگہ اس عبادت کو انجام دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی جگہ متعین کرتا ہے اور عبادت کے لیے وہ جگہ خاص کر لیتا ہے تو وہ سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کل وہ چیزیں ہیں جس میں شریعت کے مطابق عبادت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک چیز میں بھی فرق آ گیا تو انسان سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے، بدعت میں چلے جاتا ہے۔ تو بدعت کے سلسلے میں چونکہ کچھ تفصیل مطلوب تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ساری تفصیلات جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے آ گئی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو اپنی عبادتیں ہیں سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بدعت سے اور شرک سے اور معصیت کے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اللہ جنت میں جگہ دے اور جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ جب آدمی انتقال ہو جانے کے بعد جب دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد میں نیچے ڈالیاں رکھی، اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ جو ڈالیاں وغیرہ جو رکھی جاتی ہیں یہ خاص تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، سفارش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش کو قبول کر لیا، لیکن سفارش کے لیے وقت مقرر ہوا کہ جب تک ٹہنیاں گیلی ہیں تب تک ہم عذاب کم کریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا، آپ کے بعد یہ عمل کسی صحابی نے نہیں کیا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے ٹہنیاں، اونٹ یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ قبر پر نہ رکھے، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہدیہ آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دفن ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا
استغفروا لأخيكم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اب اس سے سوال اور جواب کیے جائیں گے۔ تو مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ٹہنیاں یا اس قسم کی چیزیں وہاں ڈالنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ البتہ قبر کی علامت یا نشان بنانے کے لیے پتھر دو طرف رکھ دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے شریعت میں جائز ہے، تاکہ قبر کی علامت جو ہے محفوظ رہے کہ یہاں سے یہاں تک قبر ہے اور اس کی بے حرمتی نہ کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے اس میں جیسا بولے کیش دینا یا مالک بنا، اس میں ایسا ہوتا ہے کئی جگہ کوئی بول کے لے لیتے ہیں، میں یہ ضرورت ہے شاید کوئی ضرورت نہیں، آگے والا بولتا ہے مجھے دے دو، بول کے دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بغیر بول کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی آگے والا بولتا ہے مجھے مسجد میں کل میرا چاہیے، بچی کی شادی کو چاہیے، مانگنے والا بولتا ہے اگر کوئی چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو چیز مانگ رہا ہے یا پیسہ مانگ رہا ہے، چیز مانگ رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کو پیسہ دے دیں اور کہیں کہ یہ چیز آپ خریدیں، پیسہ دیں اور اس سے کہیں کہ یہ چیز آپ خریدیں، وہ چیز لے کے آپ خود بنتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، اس کے ساتھ جا کے جو ہے آپ اسی سے کہیں کہ جو ہے خرید، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو جہاں پیسہ دینا ہے وہاں پیسہ نہیں دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ سامان دیتے ہیں، اور جہاں اناج دینا ہے وہاں پیسہ دیتے ہیں۔ شریعت کی جو احکامات ہیں اس کو جو ہے بدل دیے، الٹ دیے۔ بچے کی ولادت کے بعد میں شہد یا کھجور یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے چونکہ آپ کی ہر چیز بابرکت تھی، تو نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے، آپ اپنے منہ میں جو ہے کھجور چباتے، اس کے بعد بچے کے منہ میں رکھتے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کا جو لعاب تھا بابرکت تھا، اس میں برکت تھی، تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ اب آپ جو انسان ہے، کوئی عالم ہے، فلاں ہے، اس کے تھوک میں یا اس کی زبان میں کوئی برکت نہیں ہے، وہ تو آپ ایک انسان ہے۔ سنت کی اتباع میں جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی شہد یا جو ہے کوئی میٹھی چیز لے کے جو ہے زبان میں ڈال دیا، تو وہ جو سنت یا اتباع کا جو طریقہ تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ منہ میں لے کے ڈالنا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ کا لعاب بھی بابرکت تھا، آپ کے لعاب سے صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جیسے لوگ جانور پالتے ہیں، تو جیسے آپ 40-50 جانور پالتے ہیں، ان میں بھی ہوتا نہیں کہ جیسے آپ 8 میں سے 1 نکال دیں، یا جیسے اناج ہوتا ہے لوگ کھیتی کرتے ہیں، تو کھیتی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جتنا ہوا اس میں سے آپ 1/8 حصہ نکال دیں زکوٰۃ میں سے پھر وہ پھر جیسے ابھی آپ سے پورا کیش سے ریلیٹڈ جو چیز شریعت میں بتایا آپ کو کہ یہ جو میں بتایا ہے آج کا مسئلہ، یہ انسان کے پاس جو نقد ہے اس کے لیے ہوتا ہے، وہاں شریعت جو ہے جنس بتاتی ہے۔ جنس مطلب بکری ہے تو بکری میں سے نکالنا، اونٹ ہے تو اونٹ نکالنا، گائے یا بیل ہے تو اس میں سے نکالنا۔ تو جو جنس زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، اناج جیسے کھیتی میں جو ہے حاصل کر رہے ہیں، تو جو کھیتی ہے جو جنس ہے اسی میں سے ہم بنتا ہے۔ یہ کیش میں سے جو بات کیا نقد کی، وہ جو آدمی کے پاس اماؤنٹ ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں، ورنہ بکری یا اناج یا اونٹ یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں سے آپ کو کیش نہیں دینا، بلکہ وہی جانور دینا ہے۔